حضرات، آج میں آپ حضرات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک گھر میں ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں پروان چڑھتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہوگا، ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ جسے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم، جسے کھانے کا ڈھنگ نہیں معلوم، پینے کا ڈھنگ نہیں معلوم، زندگی گزارنے کا بچے کو ابھی شعور نہیں ہے۔ بچہ صرف اپنی ماں کی اداؤں کو دیکھتا ہے کہ ماں اس کی کیا کرتی ہے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ماں اگر جھاڑو لگانے کا ارادہ کرتی ہے، بچہ بھی چھوٹا سا جھاڑو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ ماں آگے آگے جھاڑو لگاتی ہے، اس کا بچہ پیچھے پیچھے جھاڑو لگاتا ہے۔ جو ماں کرتی ہے وہی بچہ کرتا ہے۔ اگر اس گھر کی ماں نماز کی پابند ہوتی ہے، ماں زمین پر جب مصلی بچھاتی ہے، بچے کو معلوم نہیں کہ میری ماں کیا کر رہی ہے۔ بچے نے دیکھا زمین پر ماں نے مصلی بچھا دیا، بچہ سمجھ گیا میری ماں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ بچہ بھی اپنی ماں کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں رکوع میں جاتی ہے، بچہ بھی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ ماں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتی، بچہ بھی رکھ دیتا ہے۔ بچہ مڑ مڑ کے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا کہ ماں کر کیا رہی ہے۔ ماں رکوع میں جاتی، بچہ بھی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ ماں سجدے میں جاتی، بچہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ کبھی بچہ ماں کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے۔ جس طریقے سے بچپن میں ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، پھر وہی کام کرنے کی بچہ کوشش کیا کرتا ہے۔ جس طریقے سے بچپن میں ایک ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہیں، ان کی پرورش کرتے رہیں، انشاءاللہ ان ماؤں کا بیٹا ایک دن نمازی بھی بن جائے گا، حرمین شریفین کا حاجی بھی بن جائے گا۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے بیٹا عالم دین ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفتی ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے بیٹا محدث ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفکر ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے بیٹا شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے۔ ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے۔ ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے۔ ماں زاہدہ ہوتی ہے بیٹا زاہدوں کا امام ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے۔ جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، انسان کے جسم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، انسان کے جسم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ دل کیا فرمایا؟ دل ہے۔ دل یعنی انسان کا جب دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ دل بگڑتا ہے تو انسان پورا بگڑ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کی نظروں میں کوئی گناہ نہیں رہتا ہے، اس کی نظروں میں کوئی گناہ ہی نہیں رہتا ہے، پھر وہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے میرے صحابہ سنو، وہ دل ہے۔ انسان کا جب دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ اب سنیے، جب انسان کا دل بگڑے انسان ابو جہل بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان ابو لہب بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان عتبہ بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان شیبہ بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان فرعون بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان نمرود بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان حامان بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان شداد بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان قارون بن جاتا ہے۔ یہ پیارے اسلامی بھائیو، جب یہ دل سنورتا ہے انسان ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان مولائے کائنات بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان عثمان غنی بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان فاروق اعظم بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان غوث اعظم بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان خواجہ غریب نواز بن جاتا
جاتا ہے جب دل سنورتا ہے انسان صابر پاک بن جاتا ہے جب دل سنورتا ہے انسان وارث پاک بن جاتا ہے سنی بھائیو ایک عقیدت والا جملہ سنو جب یہ دل بگڑتا ہے انسان اشرف علی تھانوی بن جاتا ہے جب یہ دل سنور جاتا ہے انسان اعلی حضرت امام محمد رضا خان بن جاتا ہے سبحان اللہ تو حضرات انسان کا جب دل بگڑ جاتا ہے تو انسان اولاد کا نافرمان بن جاتا انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے جب دل سنور جاتا ہے انسان نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتا رہتا ہے نوجوانوں تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ستاؤ مت انہیں گالیاں نہ دیا کرو اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو ان کا ذہن ان کا دماغ بھی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے ماں کو سمجھو ماں ہے کیا دنیا کے بازار سے جو بھی خریدنا ہے خرید لو آنکھ چاہیے خرید لو دل چاہیے خرید لو گردہ چاہیے خرید لو لیکن آج تک کوئی ایسا مارکیٹ نہیں بنا جس مارکیٹ میں ماں کا دل بکا کرتا ہو کوئی بھی ماں کا لال ماں کا دل خریدا کرتا ہو یہ ماں ہے ماں دعا کرانا ہے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے دعا کرانا ہے اماموں کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہاری دعائیں قبول کر لے تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم ایک مرتبہ اپنا ماں کا دامن پکڑ لو ایک مرتبہ اپنی ماں کا دامن پکڑ کے دعا کروا لو اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر تمہاری ماں نے تمہارے باپ نے تمہارے حق میں دعا کر دی وہ دعا رب اپنی بارگاہ میں فوراً قبول فرما لے گا حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے مجھ محمد کی دعا اللہ امت کے حق میں قبول فرما لیتا ہے اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا اللہ ان کی اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے ماں ہے کیا ماں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو یہ وہی ماں ہے جس نے کم و بیش 9 مہینے تک اپنے شکم میں ہمیں رکھا 2 سال تک اپنی چھاتیوں کا دودھ ہمیں پلایا آج اپنے ماں کا احسان فراموش کر دیا ہے یاد کرو وہ ٹھنڈک کا موسم ماں تمہیں جب تم پیشاب کرتے تھے بستر پر ماں تمہیں چھاتیوں پر لٹاتی تھی خود بھیگے بستر پر سو جایا کرتی تھی لیکن جب ماں باپ پر بڑھاپا آیا تم نے ماں باپ کی طرف دیکھنا تک بند کر دیا ماں باپ کو تم نے دیکھنا تک بند کر دیا سلام کرنا بند کر دیا ماں باپ کو تکلیف مت پہنچایا کرو انہیں اذیتیں نہ دیا کرو اس لیے نبی فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے الجنت تحت اقدام الامہات نبی فرماتے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کیا ہے آؤ میں آپ کو دکھاؤں ماں کی عظمت کیا ہے ماں کی شان کیا ہے ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی بارگاہ میں کھڑے عرض کرتے ماں اگر تیری خدمت کرنا مجھ پر فرض نہ ہوتا میں جنگل و بیابان صحرا میں چلا جاتا اللہ کی عبادت کرتا رہتا کبھی گھر واپس نہ آتا مگر ماں مجبور ہوں تیری خدمت کرنا مجھ پر فرض ہے ماں نے شفقت کا ہاتھ بایزید بستامی کے سر پہ پھیرا پھیرنے کے بعد ماں نے کہا تھا بایزید جا تمہاری ماں جاؤ تمہاری بوڑھی ماں تمہیں اجازت دیتی ہے تم جنگل و بیابان میں چلے جاؤ اللہ کی عبادت کرتے رہنا بایزید بستامی کو اجازت ملتی ہے اپنے ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں جنگل میں جاتے ہیں 1-2 مہینے تک عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ 12 سال تک جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں 12 سال تک جنگل میں خدا کی عبادت کرتے ہیں جب بھوک لگتی ہے درختوں کے پتے کھا لیتے ہیں پیاس لگتی ہے دریا کا پانی پی لیتے ہیں جب 12 سال ہو چکے ہیں آپ نے سوچا لاؤ اس جنگل سے دوسرے جنگل میں چلا جاؤں راستہ عبور کر رہے تھے کیا دیکھتے سامنے ایک شہر نظر آتا ہے آپ وہ شہر پہچان جاتے یہ وہ شہر ہے جس شہر میں میری پیاری ماں رہتی ہے آپ نے جنگل میں جا رہے تھے لیکن راستہ چینج کر دیا سوچا 12 سال ہو چکے لاؤ ماں کے قدموں کے ماں کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ ماں سے ملاقات کر لی جائے رات کا وقت بایزید بستامی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں رات بھر دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں ماں کو رات بھر دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں سوچا ماں کو آواز دے دوں لیکن عشق نے جواب دیا بایزید ماں کو آواز مت دینا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے ساری رات گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں جب رات کا نصف پہر گزرتا ہے آپ کی والد ماجدہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہیں آپ سمجھ جاتے کہ میری ماں وضو بنانے جا رہی ہے آپ نے وضو کا پانی بہتا ہوا دیکھا آپ کھانستے ہیں یہ ماں ہے ماں پیارے اسلامی بھائیو بایزید بستامی گھر کے باہر کھڑے ہیں 12 سال کے بعد دروازے پر پہنچتے ایک بار کھانستے ہیں ماں نے کھانس
खांसने से पहचान लिया कि मेरा बेटा बायजीद आया हुआ है। माँ ने आवाज दी, बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, तुम 12 साल के बाद आए हुए हो। माँ ने 12 साल के बाद बेटे के खांसने की आवाज को पहचान लिया था। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह करीब जाते हैं, जाने के बाद 12 साल के बाद अपनी माँ को देखा, सिसकियां बन जाती है, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। बायजीद बुस्तामी जाते माँ के सीने से लग जाते हैं, रोने लगते, अर्ज करते हैं, अरे लोगों सुनो, कसम खुदा की मैं 12 साल तक जंगलों बयाबान में अल्लाह की इबादत करता रहा। 12 साल तक इबादत करने में मुझे वो मजा नहीं मिला था, जो मजा मुझे 1 मिनट माँ अपनी माँ के सीने से लगने में आ गया था। सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जो मजा मुझे जंगल में 12 साल तक अल्लाह की इबादत करने में ना मिला, वो मजा मुझे 1 मिनट अपनी माँ के सीने से लगने में आ गया था। सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, ये माँ है, माँ की दुआओं में अल्लाह ने वो असर रखा है कि माँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर देती है तो अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। ये माँ है, माँ की दिल की तरह किसी के सीने में दिल नहीं है। बेटा चाहे अस्पताल में हो, जेल की सलाखों में हो, माँ हर हाल में अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, हर हाल में माँ अपनी औलाद से प्यार करती है। माँ है जिसने तुम्हें खून जिगर, जिसने तुम्हें दूध की शक्ल में अपना खून पिलाया है। माँ बाप का हक अदा कभी नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप को पैदल 7 हज करवाए हैं, क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? नबी फरमाते, नहीं, तुम हक अदा करने की बात करते हो, तुम्हारी पैदाइश के वक्त में जो दर्द का एक झटका तुम्हारी मां को लगा था, अभी तुमने उस झटके का हक नहीं अदा कर पाया है। सुभान अल्लाह। यही बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। एक मर्तबा आपकी मां ने कहा, बेटा प्यास की शिद्दत है, जाओ ला करके मुझे पानी पिलाओ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने प्याला लिया, पानी भर के लाए। क्या देखते हैं कि आपकी मां सोने लगी, आपकी वालिदे माजिदा सो गई। बायजीद बुस्तामी हाथ में पानी का प्याला लिए हुए खड़े रहे, पैरों में वरम आ गया। सोचा लाओ मां को बेदार करके पानी पेश कर दिया जाए। इश्क ने जवाब दिया, बायजीद ये मां है, मां, इसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसे आवाज मत देना, कहीं ऐसा ना हो बेअदबी हो जाए। सारी रात अपने हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़े रहे, सारी रात अपने हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़े रहे। फज्र की अजान होती है, आपकी वालिदे माजिदा के कानों में अजान फज्र की आवाज पहुंची। आप बेदार होती हैं। क्या देखा कि सामने बेटा बायजीद खड़ा है, हाथों में पानी का प्याला, पैरों में वरम आ गया। मां ने पूछा, बेटा बायजीद तुमने बेदार करके मुझे पानी का प्याला पेश क्यों नहीं कर दिया? बायजीद बुस्तामी ने कहा, मां जगाने का इरादा किया लेकिन इश्क ने मना कर दिया था, ऐ मेरी मां इसलिए मैंने नहीं जगाया। बायजीद की मां ने, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मां ने कहा, बेटा लाओ पानी पेश कर दो। बायजीद ने पानी का प्याला मां के हाथों में दिया। आपकी वालिदे माजिदा ने पानी का प्याला लिया, अपने होठों से लगाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है, पहला घोंट पिया, सीने में ठंडक महसूस होती है। फज्र का वक्त था, सीने में ठंडक महसूस होती है। बायजीद बुस्तामी की वालिदे माजिदा ने हाथों को उठाकर दुआ की, परवरदिगार ऐ मालिको मौला, तू जानता मेरा बेटा बायजीद सारी रात अपने हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़ा रहा। ऐ परवरदिगार आलम में तुझसे कुछ और नहीं मांगती हूं, ऐ परवरदिगार आलम में तुझसे कुछ और नहीं मांगती हूं। ऐ परवरदिगार मेरा बेटा बायजीद जो सारी रात अपने हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़ा रहा, ऐ मौला सिर्फ इतनी दुआ मांगती हूं कि मेरे बेटे बायजीद को इस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि अपना वली ना बना लेना। सुभान अल्लाह। मां की दुआ कबूल हो जाती है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली बन जाते हैं, और ऐसे वली बने कि जो भी देखता था बायजीद बुस्तामी को, ईमान की नजरों से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। एक मरतबा बायजीद बुस्तामी अपनी मां की बारगाह में खड़े हैं, अर्ज करते, मां जो भी मुझे देखता है ईमान की नजरों से कलमा पढ़ लेता है, मां ऐसा क्यों? आपकी मां ने फरमाया, बेटा ये सारे वस्फ मेरी वजह से हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा, मां ऐसा क्यों? मां ने कहा, बेटा सुन, जब तू मेरे शिकम में था मैंने भूल कर न जानकर कोई गुनाह नहीं किया। मैं जब तुझे दूध पिलाती थी मुस्तफा जाने रहमत पर पहले दुरूद सलाम पढ़ लिया करती थी। जब तुझे सुलाती थी कुरान पाक की तिलावत करके सुलाती थी।
جب تجھے جگایا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت سنا کر کے جگایا کرتی تھی، بیٹا بایزید یہی وجہ ہے آج جو تجھے دیکھتا ہے وہ تیری غلامی کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، اپنی ماں اپنے باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچایا کرو، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ نوجوان شادی سے پہلے اپنی ماں کو ماں بول لیتا ہے، شادی سے پہلے اپنے ابا کو ابا کہہ لیتا ہے، لیکن شادی کے بعد ماں کو ماں کہنے سے بھی شرم آتی ہے، نہ باپ کو سلام کرتا نہ ماں کو سلام کرتا ہے۔ نوجوانوں، اپنے باپ کو ہمیشہ سلام کیا کرو، اپنی ماں کو ہمیشہ سلام کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص روزانہ سویرے سویرے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عمریں بھی بڑھا دیا کرتا ہے۔ یہ ماں ہے، ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ماں سے ہی صرف محبت کریں، باپ کو چھوڑ دیں، نہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو ہم جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ یہ ماں ہے۔ اگر تمہارا باپ تم سے دکھی ہے، تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، یہ مسجد کیا ہے؟ پوری زندگی خانے کعبہ کا سجدہ تمہارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے ہو۔ اگر تمہارا باپ تم سے خوش ہے، تمہاری ماں تم سے خوش ہے، تو سمجھ لو تمہارا پروردگار عالم بھی تم سے خوش ہے۔ اجمیر شریف جا رہے ہو، بے شک جائیے۔ دیوا شریف جا رہے ہو، جاؤ۔ کلیر شریف جا رہے ہو، جاؤ۔ مدینہ شریف جا رہے، جاؤ۔ بغداد شریف جا رہے، جاؤ۔ نجب اشرف شریف جا رہے ہو، جاؤ۔ کربلا شریف جا رہے ہو، جاؤ۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو پہلے اپنی ماں کو سلام کر لو، ماں سے اجازت لے لو۔ باپ زندہ ہے، پہلے باپ کو سلام کر لو، باپ سے اجازت لے لو۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے، ان سے اجازت لے کر کے جب تم اجمیر جاؤ گے، اجمیر والا تم سے راضی ہو جائے گا۔ کلیر جاؤ گے، صادر پاک تم سے راضی ہو جائیں گے۔ دیوا جاؤ گے، وارث پاک تم سے راضی ہو جائیں گے۔ بغداد شریف جاؤ گے، غوث اعظم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ والوں کی رضا ہے۔ کہیں بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنی ماں سے اجازت طلب کر لو، اپنے باپ سے اجازت مانگ لو۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر تمہارے باپ نے مسکرا کر تمہیں اجازت دے دی، اگر تمہاری ماں نے تمہیں مسکرا کر اجازت دے دی، تو سمجھ لو تمہارا پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ جس اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ گے وہ اللہ والا بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوا شریف، کچھوڑا شریف، بدایوں شریف، کلیر شریف جانے سے پہلے جس قبرستان میں تمہارے ماں باپ دفن ہیں، گلاب کے چند پھول لے لو، لینے کے بعد اسی قبرستان میں چلے جاؤ، ماں باپ کے قبروں پر پھول ڈال دو، فاتحہ پڑھ دو، پھر بزرگان دین کی بارگاہ میں جاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے اپنی ماں باپ کو کبھی ستایا نہ کرو، اس لیے کہ جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں، جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ٹہلتے ہیں۔ یہ ماں ہے، ماں کی دعا سے انسان کیا سے کیا بنا ہے، کوئی حافظ بنا ہے، کوئی عالم بنا ہے۔